اس کو وضو کر رہا ہوں گٹر. اب میں بہت غلط جگہ پر بیٹھ کر بہت اچھا کام کرو گے. اس کے بعد میرے امریکہ برطانیہ کے دورے شروع ہوئے اور محاذرائی کا ہمارے یہاں مزاج ہے. محاذرائی کا چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے ہم طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. بھائی ایک آدمی رائے دے رہا، اگر آپ پہ مسلط نہیں کرا رہا ہے تو اس کی رائے کا حق ہے. اس کی رائے کا حق آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہ نہیں، میرا تو موقع وہی ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین المدنی قدس اللہ سرہ العزیز نے جماعت اسلامی کے دستور کی دفعہ نمبر 6 پر تبصرہ کرتے ہوئے جو خود خط لکھا تھا، میں تو اس پہ کھڑا ہوں. وہ بیٹا میرا صاحب علم ہے، اس کی رائے ہے. بعض مسائل میں رائے کا اختلاف میں بھی رکھتا ہوں. بہت سے مسائل میں والد صاحب سے میری رائے کا اختلاف کیا صاحب نے کیا ہے. چچا محترم سے رائے کا اختلاف تو کوئی بات نہیں. دیکھیں سماجی مسائل میں ڈیڈ لاک نہیں ہوتا، آپ کو حل دینا پڑتا ہے. فتوے سے کسی کام کا آغاز ٹھیک نہیں ہے، پہلے سمجھائیں. آج کی نئی نسل بالکل خالی ہو گیا، دین کی بیسک ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہے. یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے فتنے اٹھے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا اور اس طرح کے بہت سارے، ان لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت جو ہمارے اس سماج میں مروجہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اہل سنت والجماعت ہے، دیگر جماعتیں ہیں، تحریک لبیک ہے، بہت ساری مذہبی جماعتیں، ان کو آپ نے بنتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے بارے میں کیا رائے کیا رکھتے ہیں؟ شکوک و شبہات میں کمی آ رہی ہے جی تو میں اس کو مصلحین میں شمار کرتا ہوں، اور اگر اضافہ ہو رہا ہے تو وہ متجددین میں. 87 کی بات ہے، سینٹ میں حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب نے اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے رحمہم اللہ تعالی شریعت بل پیش کیا تھا. شریعت بل پیش کی. اس شریعت بل کے لیے ملک بھر میں تحریک چلی تھی. 70 کے الیکشن میں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب جمعیت علماء اسلام کے قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ تھے اور ان کی انتخابی مہم کا انچارج میں تھا. 53 کی تحریک ختم نبوت میں 5 سال کا تھا. مجھے سب کچھ یاد ہے، والد صاحب کی گرفتاری یاد ہے، رہائی یاد ہے، جلوس یاد ہے. اس زمانے میں ہم صرف کرتا پہنے ہوتے تھے، گلیوں میں لڑکے جلوس نکالا کرتے تھے، نعرے لگایا کرتے تھے. میں اس میں بھی اتنا حصہ میرا ہے. میڈیا اور میڈیا کا اس وقت زمانہ ہے آپ کے سامنے. آپ نے بتایا کہ آپ بہت سی تحریکات کے سیکریٹری اطلاعات رہے اور یہ بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اس وقت جو سوشل میڈیا اور جو میڈیا ہمارے سامنے ہے، اس میں مذہبی طبقے کا کردار آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ مجھ سے جب کوئی عمر پوچھتا ہے تو سادہ سا جواب دیتا ہوں کہ پاکستان سے 1 سال چھوٹا ہوں. علیکم ناظرین، اسٹوڈیو سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے. عامر عثمانی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ہماری بھی خوش نصیبی اور اس اسٹوڈیو کے لیے بھی بہت مسرت کا موقع کہ ایک بہت معروف عالم دین اور دینی تحریکات میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے والے، ہمیشہ پیش رہنے والے، بہت بڑے خانوادے سے تعلق رکھنے والے محترم جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب آپ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا زاہد الراشدی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی محبت شفقت کا، آپ یہاں اسٹوڈیو آج تشریف لائے. میں چاہوں گا کہ آپ کی زندگی بہت سی تحریکات سے وابستہ رہی ہے، بڑے اکابر سے آپ کی ملاقاتیں، پھر آپ کا پورا علمی سفر. تو آغاز آپ کے علمی سفر سے کرنا چاہوں گا. علمی سفر کا پس منظر کیا ہے؟ ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ اس کے بعد پھر دینی تعلیم کا سلسلہ کیسے جاری رہا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دوستوں کے ساتھ اس ملاقات کا موقع فراہم کیا، اور میرے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ بہت سے دوستوں سے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. میری تعلیمی زندگی کا آغاز میں پاکستان میں 1948 میں گکھڑ میں پیدا ہوا ہوں. میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر قدس اللہ سرہ العزیز، ان کا تعلق بٹل اور شنکیاری کے درمیان ایک جگہ ہے کڑمانگ بالا. ہمارے دادا محترم وہاں ہوتے تھے، چھوٹے سے ذمہ دار تھے. تو والد صاحب اور چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سباتی رحمہ اللہ تعالی، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی.
تو حالات نے ان کو اس رخ پہ لگایا کہ یہ مختلف رشتہ داروں کے پاس رہنے لگے۔ تو کسی اللہ کے بندے نے، اللہ پاک اسے جزائے خیر دے، اللہ اسے بڑی عزت عطا فرمائے، کسی نے دونوں بھائیوں کو وہاں سے لیا اور وفا میں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پہنچا دیا۔ تو انہوں نے پہلے تعلیم وہاں حاصل کی، وہاں سے پھر گجرانوالے آئے، پھر اور جگہوں میں جاتے رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے سن 41-42 میں دورہ حدیث کیا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز سے۔ پھر یہ گکھڑ، والد صاحب گکھڑ تشریف لے آئے۔ گکھڑ میں پہلے بھی تعارف تھا ان کا، تو وہاں سن 43 سے گکھڑ میں یہ 2009 تک خطیب، امام اور باقی ذمہ داریاں جو تھیں، وہاں مدرسہ بھی رہا۔ تو میری پیدائش گکھڑ کی ہے 1948 میں۔ مجھ سے جب کوئی عمر پوچھتا ہے تو سادہ سا جواب دیتا ہوں کہ پاکستان سے 1 سال چھوٹا ہوں، تو یہ آسان سا جواب ہوتا ہے۔ تو وہیں گھر میں، ہمارے گھر میں میری والدہ محترمہ مرحومہ، اللہ پاک ان کی درجات بلند فرمائے، پرانے زمانے میں گھروں میں شام کو پڑھی لکھی عورتیں گھروں میں تعلیم کا کوئی نہ کوئی نظم رکھتی تھی۔ تو ہمارے گھر میں محلے کے علاقے کے بچے بچیاں شام کو عصر سے شام تک گھر آتے تھے، اور گھریلو مدرسہ ہے۔ والدہ محترمہ پڑھاتی تھی، قرآن پاک ترجمہ بھی پڑھاتی تھی، حفظ بھی کرواتی تھی، ناظرہ بھی پڑھاتی تھی۔ اس زمانے میں جو بھی میسر تھا، تو ہمارا گھریلو مدرسہ اب بھی چل رہا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی مولانا راشد صاحب اس کو چلا رہے ہیں۔ تو وہاں میں نے ابتدا وہاں سے کی ہے، والدہ محترمہ سے، مرحومہ سے، اور والد صاحب سے لکھنا پڑھنا، اور اس میں قرآن پاک کچھ صورتیں یاد کرنا، جو بھی ابتدائی دینی تعلیم ہے نا، تو میں نے اپنے والدین سے، والدین کے ساتھ ہماری ایک دوسری والدہ تھی، میں سوتیلی نہیں کہوں گا، حقیقی ماؤں سے زیادہ ہم بہت شفقت فرماتی تھی۔ تو تینوں سے، اپنے والد محترم سے اور اپنی دونوں ماؤں سے میں نے تعلیم کا آغاز کیا۔ پھر سن 58 میں گکھڑ میں مدرسہ بنا مسجد میں، تو میں اس وقت گھر میں پڑھتا تھا، اور ایک سکول میں 4تھی جماعت پہ میں پڑھتا تھا، مسجد کے ساتھ سکول تھا۔ گکھڑ میں مدرسہ بنا مسجد میں تعلیم القرآن کا، تو حضرت والد صاحب نے مجھے 4تھی جماعت سے اٹھایا اور حفظ کی کلاس میں بٹھا دیا۔ میرے پہلے استاد باضابطہ قاری اعزاز الحق صاحب امروہوی رحمہ اللہ تعالی وہ تشریف لائے، ان سے کچھ پارے پڑھے۔ پھر ہمارے یہاں یا کہ قاری صاحبان وہ مزاج نہیں ملا آپس میں، مختلف قاری حضرات آتے رہے۔ کو میں نے کچھ 6-7 پارے، کچھ 10-12 استادوں سے پڑھے، اب مجھے سب کے نام بھی یاد نہیں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، ہمارے استاد محترم حضرت قاری محمد انور صاحب، جن کا تعلق ٹوبہ ٹریک سنگھ سے تھا، اور مدرسہ تجوید القرآن کوچہ کندی گرہ لاہور کے فاضل تھے، تو وہ تشریف لائے تو وہ ٹک گئے الحمدللہ۔ میں نے یوں سمجھیے کہ سارا قرآن دوبارہ جو پڑھے تھے وہ دوبارہ پورا قرآن پاک ان سے حفظ کیا میں نے۔ یہ میری ابتدائی تعلیم ہے۔ سن 60 میں میں نے ختم کیا تھا، 12 سال کی عمر میں، اور میرا آخری سبق سنا تھا گکھڑ تشریف لا کر حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا سید محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت قاری فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور والد گرامی حضرت مولانا سرفراز خان صفدر نے۔ میں نے ان کے سامنے یہ آخری سبق سنایا، اور آخری سبق کا لطیفہ بھی ہے کہ میں 12 سال کا بچہ تھا، سامنے جلسہ تھا پورا، والد صاحب پورا جشن منایا جو حفظ قرآن یا حفظ قرآن جو آخری سبق سنایا۔ تو میں 12 سال کا بچہ، سامنے جلسہ بیٹھے ہوئے، نیچے پیچھے قبر بیٹھے، میں کانپ رہا تھا، اور ایک آیت بھول گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع میرا سبق تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، بھول گیا۔ خیر استاد صاحب نے تصحیح کر میں نے پڑھ دیا، یہاں تک تو بات نارمل ہے۔ وہ یوں کہ کوئی 2 سال کے بعد میں نصرت العلوم میں طالب علم تھا، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ تشریف لائے کسی پروگرام میں، مجلس تحفظ ختم النبوت کے دفتر میں تشریف فرما تھے، اور علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، میں زیارت کے لیے چلا گیا میرے، تو میں جا کے کونے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھے کون پہچانے گا یا کون ہے کون نہیں، دیکھتے ادھر آؤ، اب ملتے بھی نہیں ہو، سبق یاد ہے بھائی لاکی لڑا عمر کا، میرے پاؤں کھڑی زمین نکل۔ میں نے کہا اس بابے کو یہ یاد ہے، یہ لڑکا تھا بولا تھا، یہ آیت بولا تھا،
میں نے دوبارہ پھر سبق سناؤ میں نے دوبارہ سنایا. تو خیر یہ میرا تعلیمی. اس کے بعد میں نے گھر میں تقریباً 1 سال صرف نحو میزان الصرف اور نحو میر، یہ ابتدائی شرح میں تعامل، یہ ابتدائی صرف نحو میں نے والد صاحب سے گھر میں پڑھی ہے. والد صاحب سے جی ہاں گھر میں پڑھی ہے. اس کے بعد پھر سن 62 میں نصرت العلوم میں مجھے باقاعدہ گجرانوالہ میں داخل کرایا گیا. تو میں نے 69 تک وہاں سے لے کر یعنی دورہ حدیث تک 69 میں نے دورہ کیا ہے. تو 69 میں نے دورہ حدیث کیا. تو دورہ حدیث سے میں فارغ ہو گئی. یہ میری اس دوران بس میری 4تھی جماعت تک پرائمری کی میری ہے تعلیم. اس کے بعد اسکول کی تعلیم میری نہیں ہے. بس اوقات بڑا عجیب سا بات بنتا ہے. لوگ اسٹیٹ سیکرٹری صاحبان بڑے قابل ڈاکٹر مولانا زاہد الراشد صاحب، تو مجھے وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ یار میں پرائمری بھی نہیں ہوں. مجھے تم ڈاکٹر بنا رہے، میں پرائمری بھی نہیں ہوں، وہی سیدھا سادہ مولوی ہوں. تو اس کے بعد یہ میرا بس اتنی ہی تعلیم ہے میری. یعنی اس کے علاوہ کوئی تخصص یا کچھ میں نے کچھ نہیں کیا. صرف یہ ہے کہ تجوید کی مشق کرتا رہا ہوں. گکھڑ میں بھی ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا قاری عبدالحلیم صاحب، سوات کے تھے، بٹخیلہ کے تھے اور گکھڑ میں پڑھاتے تھے. ان سے گجرانوالہ میں حضرت مولانا قاری عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے قراء میں سے تھے، مشق کیا کرتا تھا. تو تھوڑی سی تجوید غیر رسمی میں نے پڑھی. اور یہ تو آپ کا پورا تعلیمی سفر رہا، تعلیمی پس منظر رہا. پھر ظاہر ہے ایک بہت بڑی نسبت، پھر بہت بڑا خانوادہ، تو دینی تحریکات سے بھی آپ کے پورے گھرانے کا بڑا تعلق رہا. میں چاہوں گا کہ تحریکی ان میں آغاز سے بھی تحریکی ذرا پس منظر بھی سامنے آ جائے. تحریکی میں ذوق تو پہلے سے تھا. بچپن میں شرارتیں کیا کرتا تھا میں، اور بڑا شرارتی قسم کا طالب علم تھا. پڑھتا بھی تھا، شرارتیں بھی کرتا تھا. ہاں الحمدللہ پڑھتا بھی تھا، شرارتیں بھی بہت کیا کرتا تھا. تو سن 62 میں ایوب خان نے جب مارشل لا ختم کیا ہے اور عبوری آئین نافذ کیا ہے، تو عبوری آئین میں ایوب خان مرحوم نے ملک کے نام سے اسلامی کا لفظ حذف کر دیا تھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی ختم کر دیا تھا جمہوریہ پاکستان عبوری آئین میں. اس کے خلاف ملک میں جلوس جلسے. تو میرا تحریک کی ذوق کا آغاز وہاں سے ہوا. ہم بھی ایک محضرنامہ تیار کیا تھا علماء نے اس زمانے میں بھیجنے کے لیے، یہ قابل قبول نہیں ہے، پاکستان اسلامی ہے اور اسلامی رہے گا. تو اس محضرنامے پر گکھڑ میں دستخط کروانے کی مہم میں میں شریک تھا. جلسوں میں جایا کرتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ سینکڑوں لوگوں سے میں نے دستخط کروائے اور بھجوائے وزارت قانون کو. میری 13 سال 14 سال سمجھ لیجیے، 48 اور 62 14-15 سال کی عمر میں الحمدللہ یہ میرا تحریکی آغاز ہے. تب سے لے کر اس وقت تک دینی تحریکات سے الحمدللہ ہمیشہ وابستہ رہا ہوں. میرا شاید 1 مہینہ بھی خالی نہیں ہوگا کہ میں کسی نہ کسی تحریک میں کچھ نہ کچھ حرکتیں نہ کر رہا ہوں. یہ میرا ریکارڈ ہے سن 62 سے لے کر. یہ تو آغاز تھا. اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں یہ میرا، حتیٰ کہ مجھے 53 کی تحریک ختم نبوت میں 5 سال کا تھا. 53 کی تحریک ختم نبوت میں 5 سال کا تھا. مجھے سب کچھ یاد ہے. والد صاحب کی گرفتاری یاد ہے، رہائی یاد ہے، جلوس یاد ہے. اس زمانے میں ہم صرف کرتا پہنے ہوتے تھے، گلیوں میں لڑکے جلوس نکالا کرتے تھے، نعرے لگایا کرتے تھے. میں اس میں بھی اتنا حصہ میرا ہے. والد صاحب کی گرفتاری کا منظر مجھے یاد ہے، رہائی کا منظر مجھے یاد ہے، اور بھی اس دوران ہم نے کرائے کا گھر تبدیل کیا تھا، وہ مجھے منظر یاد ہے. تو یہ 53 کی تحریک میں اتنا میرا حصہ رہا. باضابطہ تحریکوں میں یہ سن 69 میں نے دورہ حدیث کیا. ہمارے علاقے کے بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد محترم کے بھی استاد محترم تھے. وہ شیراں مرکزی جامع مسجد کے خطیب تھے، مدرسہ العلوم کے محتمم تھے. تو انہوں نے حضرت والد صاحب سے یہ کہہ کر کہ زاہد مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، اور الفاظ بھی سنا دیتا ہوں. اور تشریف لائے مدرسے میں تو والد صاحب سے باتیں کہ ان کی اولاد نہیں تھی بالکل، نہ نرینہ نہ. تو بیٹھے بیٹھے کہتے مولوی صاحب آپ کو اللہ نے بڑے ہم 9 بھائی تھے، 9 بھائی اور 3 بہنیں جو جوان ہوئے پڑھے. مولوی صاحب آپ کو اللہ نے بڑے بیٹے دیے. میں نے کہا الحمدللہ، مجھے کوئی نہیں دیا، اب اللہ کی مرضی، ایک مجھے دے دیں، یہ میری تقرری ہے، ایک مجھے دے دیں.
تو جو آپ کے ہیں سارے جو مرضی لے جائیں. تو مفتی عبدالواحد صاحب نے کہا زاہد بستر اٹھاؤ چلو جاؤ بس. یہ میری تقرری ہے. الحمدللہ آج 2024 میں بھی وہی اسی کا مسند پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ. کتنے سال ہو گئے تقریباً؟ یا اس وقت 69 سے لے کر 55 سال بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں 55 سال الحمدللہ. ابھی یہ جمعہ بھی پرسوں پڑھایا میں نے, کل تک پرسوں تک کل پڑھا کے آیا ہوں. تو یہ الحمدللہ یہ میرا جب فارغ ہوا تو یہ 69 70 71 70 کے الیکشن میں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب جمعیت علماء اسلام کے قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ تھے اور ان کی انتخابی مہم کا انچارج میں تھا. یا سن 70 کے الیکشن میں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں حضرت والد صاحب نے بہت کام کیا, دوسرے حضرات نے بہت کام کیا, بڑے دورے کیے. اور سن الیکشن کے آفس کا اور کمپین کا انچارج میں تھا سن 70 کے الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے. اور اس وقت میں جمعیت علماء اسلام کا ضلع کا سیکٹری اطلاعات تھا, ضلع گوجرانوالہ کا. پھر بات بڑی سن 74 کی تحریک ختم نبوت, اس میں جو کل جماعتی مجلس عمل بنی ہے نا تمام مکاتب فکر کی, میں اس کا رابطہ سیکٹری تھا. بریلوی مکتب فکر کے جہاں باقاعدہ تحریک ہے 74 کی تحریک ہے جو حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چلی تھی. تو بریلوی مکتب فکر کے بڑے متسلب عالم سے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب, وہ بہت متسلب قسم کے, یہ میں ہلکا لفظ بول رہا ہوں, وہ صدر تھے ہمارے. اب بھی کوئی سنتا نہیں کہ مولانا صادق صاحب کہ تم سیکٹری نے, میں نے کہا ہاں, کسی کو یقین نہیں آتا, لیکن وہ صدر تھے. ہمارے ایک بزرگ تھے حکیم عبدالرحمٰن صاحب اہل حدیث, وہ سیکٹری جنرل تھے, میں رابطہ سیکٹری تھا. اور یہ ہماری ٹیم تھی شہر میں کام کرنے والی 74 کی تحریک ختم نبوت میں جو بھی ہوتے ہیں کام انہوں نے الحمدللہ سب کیے. اس کے بعد مختلف تحریکات ہوتی رہیں. پھر بڑی تحریک جو تھی نا سن 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ, اس وقت الحمدللہ میں وہ حرکتوں میں آگے بڑھتے پنجاب کا سیکٹری اطلاعات تھا, مرکزی سیکٹری اطلاعات تھا میں. سن 70 میں ضلع کا سیکٹری اطلاعات تھا, 73 میں پنجاب کا سیکٹری اطلاعات تھا, 75 میں مرکزی سیکٹری اطلاعات تھا حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اور 77 میں پھر جو 9 جماعتوں سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنا تو مرکز میں صدر سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اور پنجاب کا سیکٹری جنرل میں تھا الحمدللہ. وہ ساری تحریک اس پوری تحریکات میں جتنا آپ نے تذکرہ کیا ہے حضرت شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ان کے ساتھ وہ دور پہلے کا ہے. میں میری تحریکی عملی زندگی کا آغاز سن 62 سے ہوا ہے. 62 پھر اس تحریک میں الحمدللہ مذاکرات میں بھی شریک ہوئے, سب کچھ ہوا. پھر اگلی تحریک سن 84 کی تحریک ختم نبوت, یعنی پاکستان کا آئین آپ نے بنتے دیکھا. آئین پاکستان اور ہم نے اس میں دخل اندازی بھی کی ہے, یعنی کوئی کمپین کیا کہ اسلامی کا لفظ آنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اس تحریک میں حصہ رہا ہوں. اور یہ 62 میں, پھر 74 میں, پھر 77 میں, پھر 84 میں جب تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا تو ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں. صدر محترم تھے حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نبر اللہ مرحوم, ہمارے صدر تھے. بریلوی مکتب فکر کے بڑے عالم تھے حضرت مولانا مفتی مختار احمد نعیمی مرحوم مغفور, وہ سیکٹری جنرل تھے. حضرت مولانا عبدالقادر روپڑی وہ نائب صدر تھے. اور اگر ذکر نامناسب نہ ہو تو بہت بڑے شیعہ رہنما تھے علامہ علی رضا کراوی, وہ نائب صدر تھے. میں سیکٹری اطلاعات تھا. ہماری ٹیم 84 کی ٹیم یہ تھی, میں سیکٹری اطلاعات تھا مرکز کا, اور ہم سارے مل جل کر 84 کے بعد بات آگے بڑھی. سن 87 میں 87 کی بات ہے, سینٹ میں حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب نے اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے رحمہم اللہ تعالی شریعت بل پیش کیا تھا. اس شریعت بل کے لیے ملک بھر میں تحریک چلی تھی, منظوری کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے. کراچی میں سواد اعظم نے بہت محنت کی اس پر.
مفتی احمد الرحمان صاحب، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا اسفندیار خان صاحب، یہ سارا گروپ تھا شریعت بل کی تحریک میں یہ. اور وہاں ہمارا متحدہ شریعت محاذ بنا تھا. متحدہ شریعت محاذ کے صدر تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ اکوڑا کھٹک والے، وہ چلیا وہ بولے. اور سیکرٹری جنرل تھے قاضی حسین احمد صاحب جماعت صاحب والے، سیکرٹری اطلاعات میں تھا. یہ کام ہمیشہ میرے لیے میرا ہے الحمدللہ. یہاں بھی یہ کام وہ بڑھ بزرگ ذمہ لگا دیتے ہیں. تو پھر اس شریعت بل کی تحریک ملک بھر میں چلی. یہ میرا تحریکات کے ساتھ اب بھی الحمدللہ یہ ذوق میرا بھی ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے نا، میرا ایک اصول ہے، ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، کام بات کرنی ضروری ہے. اپنی سوچ ہے کہ یہ بات کرنا ضروری ہے اور کوئی نہیں کر رہا تو میں کٹا کھول دیتا ہوں. اچھا، صرف بات نہیں کرتا. آپ نے ان جماعتوں کو، ان تحریکات کو اٹھتے ہوئے دیکھا، پنپتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے بعد بہت ساری پاکستان بڑی تحریکیں آئی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے پھر میرا ذاتی طریقہ کار بھی، اور اب اس کے لیے میرے ساتھ پاکستان شریعت کونسل کے نام سے بہت بڑا گروپ ہے. اس ذوق کے کو مسئلہ کھڑا ہوا، اس مسئلے میں ایک موقف پیش کرنا ہم نے. پاکستان شریعت کونسل ہمارا مسلکی فورم وہ ہے، اور ایک مشترکہ فورم ہے ہمارا دیوبندی، بریلوی، احمدی، جماعت اسلامی، ملی مجلس شرعی پاکستان. میں اس کا صدر ہوں. اچھا، وہ ایک مشترک، اس میں بھی ہمارے طریقہ کار یہی ہے. کوئی مسئلہ ملک میں پیدا ہوتا ہے، ہم اکٹھے ہو کر ایک موقف، سب سے پہلے موقف قائم کرتے ہیں. ہمارا موقف کیا ہے، پھر موقف کو متعلقہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھر اس کی لابنگ کرتے ہیں. بس کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یا آپ نے کرنا ہے، یا آپ نے کرنا ہے. تو یہ ہم اس پہ الحمدللہ پاکستان شریعت کونسل کے فورم سے بھی، وہ ہمارا مسلکی فورم ہے، اور ملی مجلس شرعی پاکستان کے فورم سے بھی. تو ہم یہ اب بھی یہ الحمدللہ بہت سے مسائل کھڑے کرتے ہیں. ہم مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن اس کو ابھارنا، اس پر موقف قائم کرنا، کمپین کرنا، اس کے لیے لابنگ کرنا، اس کے متعلقہ لوگوں تک پہنچانا، یہ ہم اتنا کام کرتے ہیں. باقی یہ جو اس وقت جو ہمارے اس سماج میں مروجہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، عالمی مجلس تحفظ دفن نبوت ہے، اہل سنت والجماعت ہے، دیگر جماعتیں ہیں، تحریک لبیک ہے، بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو آپ نے بنتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے بارے میں کیا رائے کیا رکھتے ہیں؟ ان کے کام کے بارے میں ایک ضرورت سامنے رکھ کر بنی ہے. وہ تو خیر ایک مستقل معاہدہ ہمارا، اور یہ اہل سنت والجماعت صفائے صحابہ، یہ مستقل معاہدہ ہمارا دفاع صحابہ کا. میرا تاثر یہ ہے کہ مخلصین کے گروپ ہے یہ، لیکن ادراک اور ترتیب نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ پیچھے رہ کر ان جماعتوں کو بھی بریفنگ مہیا کروں. میں کہا کرتا ہوں، میں خاموشی کے ساتھ میں بھی اور پاکستان شریعت کونسل بھی ہم آرام سے ایک موقف طے کرتے ہیں متعلقہ بھائی یہ کام آپ کے کرنے کا ہے. اب ہم اس فورم پہ کھڑے ہیں کہ جو بھی مسئلہ بھی یہ مدارس کی یہ اوقاف کا مسئلہ آیا تھا، الحمدللہ ہم نے کمپین کی ہے. یہ فلسطین کے مسئلے پر بھی سوائے مولانا فضل الرحمان کا کوئی نہیں بول رہا تھا. الحمدللہ ہم نے محنت کی ہے، لاہور میں کنونشن کیا، اسلام آباد میں کیا، سب کو اکٹھا کیا. اس قسم کی محنت ہم بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے ہیں. ایک مولانا زاہد الحاجی صاحب، سوشل میڈیا اور میڈیا کا اس وقت زمانہ ہے آپ کے سامنے. آپ نے بتایا کہ آپ بہت سی تحریکات کے سیکریٹری اطلاعات رہے، اور یہ بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اس وقت جو سوشل میڈیا اور جو میڈیا ہمارے سامنے ہے، اس میں مذہبی طبقے کا کردار آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ کیا آج مذہبی طبقہ آج بھی وہ چونکہ چنانچہ والی کیفیت میں ہے، یا کھل کے سامنے آنا چاہیے انہیں، یا نہیں آنا چاہیے؟ کس طرح سے اس محاذ پہ کام کرنا چاہیے؟ خلوص، جوش و جذبہ اور محنت سے مجھے کسی کام سے، کسی بھی دوست کے کام سے انکار نہیں ہے، لیکن سلیقہ، کام کے لیے درجہ ترتیب، حکمت، یہ بہت کم ہے. بہت کم ہے. کون سی بات کس لہجے میں کرنی ہے، کس لیول پہ کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، یہ ابھی اللہ کرے ہو جائے. تو ہم کوشش کرتے ہیں اس خلا کو ہم پور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے فتنے اٹھے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا اور اس طرح کے بہت سارے، ان لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ مسائل کھڑے کرنے کے لیے. اچھا، میں ایک بات اصولی عرض کیا کرتا ہوں. آج کے دور میں
جتنے بھی اہل دانش ہیں، میں ایک اصولی بات کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں مجموعی رخ دیکھیں کہ امت کے نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کو کم کرنا ان کا ٹارگٹ ہے یا بڑھانا ان کا ٹارگٹ ہے؟ وہ اپنے آپ کو مصلح ہے امت۔ نہیں، میں نتیجہ دیکھتا ہوں کہ ان کی گفتگو سے شکوک کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ یا بڑھ رہے ہیں۔ میرے نزدیک معیار یہ گفتگو نہیں، گفتگو کا نتیجہ۔ کوئی بھی دانشور ہے وہ اچھی بات کرے گا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوگا، ذہن کیا پیدا ہوگا، نئی نسل کس طرف جائے گی۔ اگر کسی بھی کوئی دانشور ہے، کوئی میڈیا کا اینکر ہے، اگر اس کی جد و جہد اور اس کی تگ و دو سے شکوک و شبہات میں کمی آ رہی ہے تو میں اس کو مصلحین میں شمار کرتا ہوں، اور اگر اضافہ ہو رہا ہے تو وہ متجددین میں۔ اچھا، متجددین کی بات آپ نے چھیڑ دی، میں اس طرف بھی تھوڑا سا آؤں گا، مگر اس حوالے سے یہ ایک سوال بڑا ضروری ہے۔ یہ جو مناظروں کا ماحول ہے، جب اس طرح کے لوگ اٹھتے ہیں تو پھر ہماری طرف سے بڑے سارے لوگ اٹھتے ہیں، مناظروں کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی کچھ اس طرح کے بڑے واقعات سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، مفتی حنیف قریشی ورسز انجینئر محمد علی مرزا، تو فلاں ورسز فلاں۔ میں دو باتیں اس سلسلے میں عرض کیا کرتا ہوں، کر دیتا ہوں۔ جی، یہ مناظرے کا دور نہیں ہے، نہیں ہے، بریفنگ کا دور ہے۔ واہ، مناظرے کی زبان کا دور نہیں ہے، بریفنگ کی زبان کا دور ہے۔ اور دوسری بات کہ فتوے سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن فتوے سے آغاز ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہ زبردست جو ہے، فتوے سے آغاز ٹھیک نہیں ہے۔ فتوے سے کسی کام کا آغاز ٹھیک نہیں ہے، پہلے سمجھائیں۔ آج کی نئی نسل بالکل خالی ہو گیا، دین کی بیسک ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہے، اور میں ان کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ ایک نوجوان کالج تک چلا گیا، لڑکا یا لڑکی، ذہن خالی ہے، کالج کا ماحول اسے مل گیا اور ساتھ موبائل مل گیا ہے، اس کو گمراہ ہونے سے کون بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں، اور اس کا قصور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نئی نسل کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو بیسک ایجوکیشن دین کی مثبت انداز پہ مناظرے سے بچا کر اور فتوے سے بچا کر۔ یہ فکر تو ہمارے علماء نے، ہمارے مذہبی لوگ، فتویٰ آخری سٹیج ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں۔ فتویٰ ہے، فتویٰ ہی ہے ہمارے ہاں، لیکن فتویٰ آخری سٹیج ہے۔ ہم نے گجرانوالہ میں مرکزی جامع مسجد ہمیشہ بڑا دار استاد سمجھا جاتا ہے، ہمیشہ سے 150 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تو میں نے ایک تبدیلی کی۔ ہمارے اس وقت مولانا داؤد احمد صاحب میواتی ہیں، ہمارے مفتی ہیں، مولانا حافظ فضل حاجی صاحب ہزارے کے ہیں، وہ نائب مفتی ہیں۔ میں نے سے کہا یار ایسا کرو، کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے نا، پہلے مشورہ دو اس کو، اچھا، پہلے اس کو راستہ بتاؤ۔ یہ راستہ بتانا، راستہ نکالنا، یہ بھی مفتی کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں فتویٰ دو یار۔ یہ تو ممکن ہوگا جب مفتی صاحب کو خود اس بارے میں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جناب نبی بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کے انچارج تھے، سودا لانا، قرضہ لینا دینا۔ ایک دفعہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دفعہ کھجوریں لائے، عمدہ کھجوریں۔ حضور نے فرمایا بلال یہ تو ہمارے یہاں عام طور پہ نہیں آیا کرتی، نارمل کھجوریں آتی ہیں، یہ کہاں سے لائے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے کہا آج جی چاہتا تھا کہ آپ کو اچھی کھجوریں کھلاؤں، تو میں نے وہ 2 سال دے کر یہ سال لیا ہے۔ محمد الربا سود ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ محمد الربا سود ہے، جنس کا جنس سے تبادلہ کمی بیشی سود ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ یا رسول اللہ پھر برابر تو کوئی نہیں دیتا۔ اور میرا جی چاہتا تھا اچھی کھجوریں کھلانے کا، میرے پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو کیا فرمایا وہ کھجوریں پیسوں پر بیچ دو، انہی پیسوں سے یہ کھجوریں خرید لو، یہ کھجوریں لے لو، 1 سودے کے 2 سودے کر لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیلا ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں ہیلا کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ حضور اس سے اور بھی حل نکال۔ دیکھیں سماجی مسائل میں ڈیڈ لاک نہیں ہوتا، آپ کو حل دینا پڑتا ہے۔ واہ، بہت بڑی بات ہے، یہ آج کے تمام مسئلوں کا حل ہے کہ سماجی آپ فرد کو ڈیڈ لاک کر سکتے ہیں، فیملی کو بھی کر سکتے ہیں، سماج کو ڈیڈ لاک نہیں کر سکتے۔ اس کا حل آپ کو تلاش کرنا ہوگا، لینا ہوگا، تسلسل جاری رکھنا ہوگا۔ پھر وہ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہے کہ آپ نے بات بڑی نازک سی چھیڑ دی ہے، لیکن میں
ہماری 4 فقہ ہیں بڑی، کیونکہ فقہ حنفی کو رول کا موقع ملا ہے. 1000 سال فقہ حنفی نے بطور قانون حکومت کی ہے، خلافت عباسیہ میں، خلافت عثمانیہ میں، مغل سلطنت میں 1000 سال رول کیا ہے. جو قانون ہوگا نا، قانون ڈیڈ لاک نہیں برداشت کرتا. شافعی فقہ کتابی ہے، حنبلی فقہ بھی کتابی ہے. اب آ کے سعودی عربیہ آئیے. رول کرنے والی فقہ 2 ہیں، اور فقہ مالکی. مغرب میں تھی یہ اندلس مالکی تھی، چونکہ نہیں آگے مغرب نہیں، اندلس اور یہ وہ سارا فقہ مالکی تھی اس زمانے میں. امام مالک کے جو فریر آئی ہیں یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، جن کی روایت سے ہم موطا پڑھتے ہیں، وہ اندلس کے تھے، اور وہ جب واپس گئے ہیں تو وہ وہاں کے امام ابو یوسف تھے. یحییٰ بن یحییٰ اللیثی جب گئے ہیں تو یہاں کے امام ابو یوسف تھے، وہاں کے امام یحییٰ تھے. تو یہ 2 فقہ ہیں جنہوں نے رول کیا ہے، بطور قانون کے نافذ رہی ہے. اس لیے ان دونوں میں آپ کو بڑے ہیلے ملیں گے. وہ ضرورت ہے، کیا کریں گے، انہوں نے حل پیش کیا. تو یہ میں عرض کیا کرتا، میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں مفتیان کرام سے ہم عرض کیا کرتا، ہم نے اپنے دارالافتاء کا نام بھی تبدیل کر دیا ہے، دارالافتاء والمشورہ. مشورہ آپ کے صاحبزادے عمار خان ناصر صاحب کے حوالے سے بڑی ساری چیزیں ابھی حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر چلی. غامدی صاحب سے ان کا پرانا ایک علمی ایک رشتہ، ایک تعلق، وہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن ابھی جو حالیہ جو معاملات ہوئے اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل وہ باپ بیٹے کا تعلق ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گئی، آگ کر دیا گیا، بہت ساری چیزیں. میں چاہتا ہوں آپ اس کی اپنے الفاظ میں وہ کچھ بھی نہیں ہوا. ایک اشتباہ ایک اشتباہ پیدا ہو رہا تھا، چونکہ المورد سے بھی وابستہ ہے اور شریعت سے وابستہ. میں نے انہیں سے کہا، ہمارا دیکھو یہ اشتباہ پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں شریعت سے الگ ہو جاتا ہوں. اسی سی بات. ابھی وہ گھر میں ہی ہے، آج بھی میری بات ہوئی ہے اس سے. وہ بیٹا میرا صاحب علم ہے، اس کی رائے ہے بعض مسائل میں. رائے کا اختلاف میں بھی رکھتا ہوں. بہت سے مسائل میں والد صاحب سے میں نے رائے کا اختلاف کیا، سب نے کیا ہے. چچا محترم سے رائے کا اختلاف تو کوئی بات نہیں. ہاں، وہ جن سے ایک اجتماع ختم کیا میں نے، تاکہ شریعہ کا دائرہ نہ اور مورد کے ساتھ غلط برتر ہو، وہ ہو گیا. بھائی اسی سی بات، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک خط سوشل میڈیا پر بھی آیا ہے، آپ کی بھی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا. انہوں نے مفتیٰ عثمانی صاحب کو کچھ مسائل کے حوالے سے وہ بات تھی، پھر مفتی صاحب کا جواب بھی آیا. تو جو عمار خان ناصر صاحب نے مفتی صاحب کے جواب کے بعد ایک تحریر لکھی ہے، یا ان کو شاید وہ جواب الجواب یا کچھ بھی، اس میں کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ ہے کہ جس پر لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ شاید مناسب، جیسے انہوں نے اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو اندھی تقلید ہے وہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے، قابل پرستی ہے، یہ والی چیزیں. اور صحابہ کرام کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تمام لوگ بھی یعنی کہ میں پڑھا میں نے گزارش ہے کہ ایک ہے نہیں، میرا تو موقع وہی ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین المدنی قدس اللہ سرہ العزیز نے جماعت اسلامی کے دستور کی دفعہ نمبر 6 پر تبصرہ کرتے ہوئے جو خود خط لکھا تھا، میں تو اس پہ کھڑا ہوں. اور اسی سے جہاز مہم کا آغاز ہوا تھا کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں اور حجت ہے. میں تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی زبان میں بات کیا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا تعامل حجت ہے. اور آج کل میں جو تحقیق کر رہا ہوں، قرآن بھی مستقل حجت ہے، حدیث بھی مستقل حجت ہے، اور آثار صحابہ اور تابعین بھی مستقل حجت ہے. ہمارے اہل سنت کے حجت کے 3 دائرے ہیں. ہاں، اگر کسی کو شبہ ہے، دیکھیں، ایک ہے شبہ ہونا، ایک ہے کسی کا اپنی رائے کا اظہار کرنا. یہ تو ہر دور میں رہا ہے. ہاں، اگر اس کو محاذرائی کا رنگ نہ دیا جائے، تفرد کا رنگ دیا جائے، تفرد کے درجے میں رہنے دیا جائے، اور محاذرائی کا ہمارے یہاں مزاج ہے محاذرائی کا. چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. بھائی ایک آدمی رائے دے رہا، اگر آپ پہ مسلط نہیں کرا رہا ہے تو اس کی رائے کا حق ہے. اس کی رائے کا حق آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ویسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ جی
وہ شخصیات یا وہ ذات جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ٹھیک ہے، لیکن اس کی تعبیر غلط ہے، لیکن تعبیر ہے. آپ تعبیر پر یعنی اس کو موقف قرار دے کے اس پہ بہادر ہی نہیں کریں. میں اپنے گھر کا ماحول بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے ایک زمانے میں، اس زمانے میں مزارات کے مسئلے پر امام صاحب کے موقف کی حمایت میں جو مفتہ بھی قول نہیں ہے، 6 قسطوں میں مضمون لکھا، ترجمان اسلام میں چھپا، اور میں نے لکھا کہ امام صاحب کا موقف ٹھیک ہے، صاحبان کا موقف خطا ہے. لکھا میں نے، چھپا. والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لکھا؟ میں نے کہا جی امام صاحب کے موقف کی حمایت کی ہے. کہتے مفتہ بھی قول ہے. مجھے پتہ، میں نے جی لکھا ہے کہ مفتہ بھی قول یہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. یہ میرے ساتھ اور بھی بات اختلاف کرتا ہوں. اختلاف کو اختلاف رکھے، اختلاف کو اختلاف. میری سب سے درخواست یہ ہے، اختلاف کو اختلاف کا جواب دیجئے، اختلاف کیجئے، اور یہ معاذرہ ہی نہیں تھی. معاذرہ کی طرف وقت بہت ہو گیا، اختتام کی طرف جائیں گے. بہت اتنی ساری زندگی گزری ہے، کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ ذکر کرنا چاہیں، لوگوں کو سنانا چاہیں، اپنی زندگی کا کوئی بھی یادگار واقعہ کسی حوالے سے جو اس وقت آپ کو مستحضر ہو، ذہن میں یاد آ رہا ہو؟ بہت سے واقعات ہیں. میں کس کو ذکر کروں کوئی بھی جو اس وقت آپ کو لگتا ہو کہ یہ بڑا یادگار ایک واقعہ زندگی میں ہوا ہے. ہاں، وہ میں اپنے خواب بتا دیتا ہوں. جی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب کے بھی بہت بڑے امام تھے، امام اپنے دور کے. تو میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، گجرانوالہ شیرانوالہ باغ سے باہر گٹر تھا. اب تو وہ بھر دیا گیا ہے، لیکن وہ گٹر تھا. خواب میں نے دیکھا اس کو وضو کر رہا ہوں گٹر. ہاتھ بازو دھونے تک پہنچا تو مجھے تردد ہوا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں یہاں، کہاں وضو کر رہا ہوں. تھوڑا تردد ہوا. میں نے 2-3 دفعہ پانی دے کے دیکھا، پانی صاف تھا، بالکل صاف ستھرا پانی. میں نے وضو مکمل کر لیا، تردد رد کر دیا، وضو کر لیا. 2-4 دن کے بعد حضرت والد صاحب سے میں ملنے کے لیے، میں نے کہا حضرت کسی نے خواب دیکھا ہے. یہ کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے. تو دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی میں نہیں دیکھا ہے. اب میں بہت غلط جگہ پر بیٹھ کر بہت اچھا کام کرو گے. اس کے بعد میرے امریکہ برطانیہ کے دورے شروع ہوئے. بہت غلط جگہ پہ بیٹھ کے بہت اچھا کام کرو گے. بہت اچھا اور بہت بڑا. اور میں مطمئن ہوں کہ میں جو کوئی کرتا ہوں ٹھیک ہی کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا. نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ اس کیمرے میں مخاطب کر کے ان کو دیں. گزارش کروں گا بالخصوص علماء کرام سے کہ دین کی بات کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن دین کی بات لوگوں کی فریکوینسی پر، ان کی سماجی ضروریات پر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لہجے میں، ان کی سطح پر بات کریں، اور کسی بات ایسے انداز سے بات نہ کریں کہ کنفیوژن کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ مولانا زاہد الراشدی صاحب. اب بہت ناظرین دلچسپ یہ پوڈ کاسٹ رہی، اور وہ ہم نے اکابر کی سوانح کو کتابوں میں تو بہت پڑھا ہے، لیکن جب ایسے آمنے سامنے سننے کا اور سوال کرنے کا جب موقع ملتا ہے وہ بہت دلچسپ ہوتا ہے. میں یہاں بیٹھ کے اس پوری پوڈ کاسٹ کو بہت محظوظ کیا ہے، میں بہت محظوظ ہوا ہوں اس سے. اور وہ یادیں ہیں، وہ تحریکات ہیں جن کا میں نے اور آپ نے تذکرہ سنا. اس وقت شاید ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی، یا ہم بہت چھوٹے تھے. ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول بڑھتا ہے، جذبہ بڑھتا ہے، دین کی اہمیت بڑھتی ہے، بہت ساری چیزیں کہ جی ہمارے اکابر ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے. آج انہی سب باتوں کو ہم نے دوبارہ سے اس کا مذاکرہ کیا ہے، اس کا تکرار کیا ہے، اور آج پھر ایمان کو تازگی نصیب ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے اپنے میزبان عامر عثمانی کو. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کی امان.